حضرت علامہ قاری محمد امانت رسول قادری خلیفہ مفتی اعظم ہند وہ بیعت کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 1294 ہجری کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ظاہری علوم کی تکمیل فرما چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، فتویٰ دے چکے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جامع مقول و منقول ہو چکے ہیں، اپنا لوہا علم کا منوا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے وہ نسبت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ آپ شجرہ طریقت کے ساتھ جوڑیے یا آپ وہ شجرہ نسب کے ذریعے سے جڑی ہوئی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے فیض جب تک نہیں ملے گا یہ تشنا رہ جائے گا، سکون نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ علم تو آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر عالم نہیں۔ بھائی میرا خیال ہے زیادہ پی ایچ ڈی امریکہ میں ہوں گے، زیادہ پی ایچ ڈی آپ کو ملیں گے تو جائیے جاپان جائیے، کمپیوٹر کے اندر پی ایچ ڈی آپ کو امریکہ میں جاپان میں جا کے ملیں گے۔ تو اصل چیز وہ سکون ہوتی ہے، وہ سرکار سے نسبت جب جڑتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ اب آپ کو بے چینی سی رہنے لگی، یہ نسبت برقرار کی جائے تو کہاں کی جائے؟ آپ روتے روتے سو گئے، روتے روتے جب سو گئے تو آپ کے جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان، یہ دیکھیے رضا اور رضا یہ دونوں پڑھے جاتے ہیں، میں دونوں کو پروننس کرتا ہوں، معذرت جس کے نزدیک جو ہو۔ مولانا شاہ رضا علی خان، کیونکہ قرآن مجید کے اندر رضا بھی ہے تو رضا کا معنی ہوتا ہے رضا کا، رضا معنی ہوتا ہے خوشنودی، اور یہ عربی کا لفظ رضا بھی ہے، ٹھیک ہے، پسندیدگی پر غلبہ اس کو رضا کہتے ہیں۔ آپ کے جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک صندوقچی آپ کو عطا کی، وہ چھوٹا سا صندوقچی آپ کو عطا کی، اور فرمایا ان قریب وہ شخص آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے۔ یہ فرما کے جد امجد تشریف لے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دوسرے روز خواجہ عبد القادر عثمانی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے، اعلیٰ حضرت سے یہ کہنے لگے چلیے مارہارا چلتے ہیں، آپ ساتھ چل پڑے۔ کچھ جو الہامی کام ہوتے ہیں نا، آدمی دلائل ہی نہیں دیتا، جب کسی نے کہا وہ ساتھ چل پڑ، وہ اس کے مائنڈ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، بس ایک رہنمائی ملی اور وہ چلتا گیا، ساتھ چل پڑے۔ کیوں جا رہے ہو، کیوں آئے ہو، کیوں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، ہاں یہ الہامی تھا، وہ بولے آپ چل پڑے۔ مارہارا اسٹیشن کے اوپر پہنچے، جب وہاں پہنچے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سانس لیا تو فرمانے لگے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ شانہ۔ دیکھیے مرید اس مقام پر ہے تو مرشد اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا؟ کیا لگے خوشبو آ رہی ہے، اب اسٹیشن پہ رکے تو وہاں اس دور کے اندر جیسے آج کل ہوٹل اور موٹل ہوتے ہیں، آپ لوگ رکتے ہیں، وہ سرائے ہوتی تھی، ان سرائے میں رکے تو رک کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہننے کے بعد اب خانقاہ کی طرف جو ہے وہ بڑھے بیعت کرنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت جب سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے جون 1877 جمادی الثانی 1294 ہجری، اس وقت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 85 سال ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عمر مبارک اس وقت 22 سال ہے۔ 22 سال مرید کی عمر، 85 سال پیر کی عمر۔ جو ہی آپ دربار میں پہنچے تو سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے میاں، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھے، اسی وقت بیعت کی، بیعت کے ساتھ ہی متصل خلافت عطا کی، یعنی ٹک 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 ہر چیز ایک دم سے، بیعت، خلافت اور تمام سلاسل کی اجازت دے دی۔ پوری محفل جو بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے، حیران رہ گئے، اور جو تبرکات چلے آ رہے تھے وہ تبرکات دیے، اور ایک صندوقچی تھی جس صندوقچی کو کہا جاتا تھا وہ وظائف کی صندوقچی ہے، وہ ساری صندوقچی اٹھا کر دے دی۔ دیکھا یہ ہے الہامی، خام میں وہ صندوقچی ہی دی تھی نا، وہ صندوقچی سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو پکڑا دی۔ اب مریدین حیران رہ گئے، تاج الاولیاء سید شاہ ابو الحسین احمد نوری جو پوتے بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، کہنے لگے ابا، دادا حضور، مرشد کامل، یہ ٹوٹلی طریقہ کار سے ہٹ گیا۔ آج آپ کی جب کوئی بات کرتا تھا آپ پہلے اس کو مجاہدہ کرواتے تھے، جو کی روٹی کھلاتے تھے، کتنا عرصہ روزے رکھتا تھا، مجاہدہ کے بعد جا کر آپ اس کو اجازت دیتے تھے، کسی ایک سلسلے کی، 2 کی دے دی، 3 کی دے دی۔ یہ 22 سال کا نوجوان لڑکا آیا ہے، آتے ساری آپ نے بیعت کی، خلافت دی، ساری چیزیں دے دی، تبرکات دے دی، یہ سب کچھ دے دیا۔
یہ جملہ سننا تھا. اور یہ جملہ کیوں بولے تھے سید شاہ ابو الحسین نے؟ کوئی دشمنی کی بنا پہ نہیں بولا تھا. یہ بولا اس لیے تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو احمد رضا آئے ہیں یہ 22 سال کا لڑکا نہیں ہے. یہ کس مقام پر ہے اب مرشد کی زبان سے سنو. آپ کا یہ اعتراض کرنا جو ہے، بعض اوقات اعتراض جو ہوتا ہے وہ شان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں اب روتے ہوئے سید شاہ علیہ رسول 85 سال آپ کی عمر کس مقام پر ہو گئی، روتے ہوئے کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں نے انہیں تمام سلاسل کی اجازت دے دی، تم کہتے ہو کہ آتے ہی خلافت دے دی. سنو تم احمد رضا کے مقام کو کیا جانو. یہ فرما کر روتے ہوئے کہنے لگے میں پریشان رہا کرتا تھا کہ قیامت کے دن جب اپنے رب کے حضور میں پیش ہوں گا تو رب میرا اگر مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم کیا لائے ہو دنیا سے ہمارے لیے، تو میں سوچتا تھا کہ میں کیا کہوں گا. لیکن آج جب احمد رضا میرے مرید ہو گئے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو میں بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی سے عرض کروں گا میں احمد رضا کو لے کر آیا. یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ سید شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو خدا کی بارگاہ میں پیش. اور آدمی پیش اسی چیز کو کرتا ہے کہ جس میں جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ کمال پہ ہو، اسی کو پیش کرتا ہے. اخلاق کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اسی کو پیش کرے گا. تو اب اس جملے کے اندر ہی آپ کا ایک پورا خلاصہ بیان کر دیا لائف کہ میں خدا کی بارگاہ میں ان کو جو ہے وہ پیش کروں. اللہ اکبر جل شان. کہنے لگے لوگ زنگ آلودہ دل لاتے ہیں تو مجھے صاف کرنے پڑتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی مجلہ مصفہ دل لے کر آئے.